اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شیء ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سورۃ النحل آیت 75۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا وہ شخص جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ علانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثناء کامل ہے اللہ کے لیے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پچھلی آیت میں ارشاد فرمایا تھا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ کے لیے اپنے معاشرے میں موجود چیزوں کی مثال پیش نہ کرو کہ تم اپنے شاہان کے دربار میں پہنچنا چاہتے ہو تو بہت سے لوگوں سے عبور کر کے پہنچ سکتے ہیں، نہیں تو نہیں جا سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تمہاری آواز براہ راست سنتا ہے، کسی ذریعہ وسیلے کی ضرورت نہیں تمہارے آواز سننے کے لیے۔ قبول کے لیے وسیلہ کی ضرورت ہے، قبول دعا کے لیے، لیکن اللہ تعالی ہماری دعا سنتا ہے۔ اس کو دعا کو سننے کے لیے کسی دربان کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری درخواست جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ پاتی بغیر اس بت کے۔ اس بت کو ہم دیتے ہیں درخواست، پھر یہ بت جو ہے وہ اللہ تک درخواست پہنچا دیتا ہے، ہماری درخواست براہ راست نہیں پہنچ پاتا۔ یہ شاہوں کے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا ہوتا ہے، یہ خود انسان کو نہیں جانے نہیں دیا جاتا، بہت سے لوگوں کے ذریعے سے جایا جاتا ہے۔ اللہ تک اپنی آواز براہ راست تم خود پہنچا سکتے ہو، کسی ذریعہ اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تک درخواست پہنچانے کے لیے۔ ہمارے اسلامی عقیدے میں قبولیت کے لیے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دعا اور آواز اور اپنی خواہش پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خدا براہ راست ہمارے دل کی حالت سے واقف ہے، ہمارے بات کرنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے۔ لہٰذا تم فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اپنی مثالیں شاہان بادشاہوں کی مثالیں جو ہے اللہ کے لیے پر جو ہے وہ پیش نہ کرو۔ خود اللہ ایک مثال پیش کرتا ہے جو تمہارے معاشرے میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عبد مملوک ہے، زر خرید غلام ہے، لا يقدر علی شیء، وہ کسی کام پر قادر نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتا۔ ایک تو ایک مملوک اور زر خرید غلام ہے جو ناتواں ہے ایک طرف، دوسری طرف ہے وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، دوسرے آدمی کو ہم نے ایک بہتر روزی عنایت کی ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس پیسے سے، وہ مال سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ دوسرا غلام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، زر خرید غلام ہے، یہ دوسرا بندہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے۔ ينفق، انفاق کرتا ہے، سرًا وعلانیہ، لوگوں کے لیے، لوگوں پر احسان کرتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہے؟ یہ جو غلام کچھ بھی نہیں کر سکتا
اور یہ دوسرا آدمی کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ غلام ہے، کسی کا زر خرید ہے اور دوسرا آزاد ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ سے بہت سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، یہ دونوں برابر ہیں۔ یہ ہے تمہارے اندر معاشرے میں موجود مثال۔ اگر اللہ کے لیے مثال پیش کرنا ہے تو یہ مثال پیش کرو۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام زندہ موجودات کو رزق دیتا ہے، خدا سب کو روزی دیتا ہے، سب کی زندگی چلاتا ہے وہ۔ اور یہ جو بت لا یقدر علی شیء، جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، حرکت تک نہیں کر سکتا، تمہارے آوازوں کو بھی نہیں سن سکتا، یہ اور اللہ برابر ہے۔ اللہ کو چھوڑ کے ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جس کے پاس سب کچھ ہے اس کو چھوڑ کر اس کی عبادت کرتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ الحمدللہ، سارے حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان بتوں کے درمیان کوئی موازنہ نہیں ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن لوگ اس سادہ بات کو بھی نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان معبودوں کو، ان بتوں کو، اس بے حس و حرکت پتھروں کو اللہ کے مقابلے میں رکھتے۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم۔ اور اللہ ایک اور مثال پیش کرتا ہے، دو مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا، کیونکہ وہ لا یقدر علی شیء، کیا بھلائی لائے؟ کوئی کام کاج کے لیے بھیجے تو کوئی کام کر کے نہیں آتا، کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر قائم ہے؟ یہ ہے دوسری مثال کہ تمہارے بت جو ہے وہ اب کم ہے، گونگا ہے، کوئی تمہاری آواز بھی نہیں سنتا، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پر قدرت بھی نہیں رکھتا، وہ کل علی مولاه، یہ غلام جو ہے اپنے مولا پر بوجھ ہے، یہ بت جو ہے وہ تمہارے لیے بوجھ ہے، اس بت کو تحفظ کرتے ہو، اس کو تراشتے ہو، اس کو بناتے ہو، اٹھا کے ادھر ادھر رکھتے ہو، یہ تو تمہارے اوپر کل علی مولاه، اپنے آقا کے اوپر بوجھ ہے۔ اسی طرح یہ تمہارے بت، تمہارے معبود خود تمہارے اوپر بوجھ ہے۔ یہ شخص اور حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، اور عدل و انصاف، معاشرے کے اندر عدل و انصاف کا حکم دینے والا، یہ دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ یہ غلام جو کل علی مولاه، اپنے مولا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ واضح سی بات ہے، سادہ سی مثال ہے، یہ سطحی لوگوں کے لیے ان کو ان کی سطح پر آ کر کے مثال میں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے اپنے معاشرے میں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور تمہارے ان بے حس بتوں میں کیا موازنہ ہے؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے خاص ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کائنات کے اندر جو غیبی امور ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پہلے بھی بتایا کئی مرتبہ آپ کو، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ دوسرے لوگ جانے تو وہ غیب نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی غیب جانتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تعلیم پر جانتا ہے، بتعلیم من اللہ غیب جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مثلا رسالت مآب بہت سے آئندہ کے واقعات بیان کیے ہیں، بہت سارے آئندہ کے واقعات جزیات بیان کیے ہیں، اور وہ سب حضرت علی کو بتایا کرتے تھے آنے والے تمام واقعات کا۔ اور جب حضرت علی بیان کرتے تھے اپنے واقعات میں، بہت سے واقعات میں، تو لوگوں نے کہا آپ غیب جانتے ہیں۔ مثلا جنگ نہروان میں لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ دریا پار کر کے اس طرف چلے گئے۔ امام نے فرمایا نہیں گئے ہیں۔ پھر دوسرا آیا، جی وہ سب چلے گئے ادھر، دریا پار چلے گئے، نہیں گئے۔ تیسرا چوتھا کافی لوگ آئے کہ وہ دریا پار چلے گئے ہیں۔ وہ یار میں کہتا ہوں نہیں گئے۔ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، خود ادھر پیچھے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گئے نہیں گئے۔ آگے جو لوگوں نے دیکھا ہے وہ چلے گئے ہیں، ان کی بات بھی نہیں مانتے۔ تعجب ہوا۔ بعد میں فرمایا واللہ، قسم بخدا، ان کا مقتل جو ہے دون النطفہ، نطفہ کہا ہے اس کو، دریا کو، دریا کے اس طرف ہے، ان میں سے 10 آدمی کر کے نہیں بچیں گے، اور تم میں سے 10 آدمی نہیں مارے جائیں گے۔ دیکھو جی، تو پوچھا آپ غیب جانتے ہیں؟ بعد میں دیکھا کہ واقعاً کوئی نہیں گیا تھا آگے، ایک غلط فہمی افواہ سے پھیل گئی تھی۔ وہ محکم مضبوط اپنے علم کے اوپر۔ لوگوں نے پوچھا آپ غیب جانتے ہیں؟ کہا نہیں، غیب نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے، اور رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔ غیب صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے پر رسول جانتا ہے، اور رسول کے بتانے پر ائمہ جانتے ہیں۔ للہ غیب السماوات والارض۔ ان غیبی امور میں سے ایک معاملہ ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نہ اللہ نے کسی کو بتایا ہے، کسی کو بھی نہیں بتایا، صرف یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہ ہے قیامت کب برپا ہوگی، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ نہ اللہ نے کسی کو یہ علم دیا ہے، نہ کسی نبی مرسل کو دیا ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی، یہ نظام چلتا رہے گا۔ جس نظام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو لگایا ہے یہ چلتا رہے گا۔ وہ جب اس نظام کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، عمر جس طرح انسان کی عمر یا تمام جانداروں کی عمر ہوتی ہے کہ اس عمر کو پہنچنے کے بعد پھر کوئی دیر نہیں لگتی، وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کائنات کی ایک عمر ہے، وہ عمر کتنی عمر ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ جب وہ عمر پوری ہو جائے گی اسی لمحے سارے کائنات دڑام سے ختم ہو جائے گی۔ ادھر فرمایا دیر نہیں لگے گی، ایک لمحے میں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب، اس سے بھی نزدیک تر میں۔ اتنی بڑی کائنات جس کو بنانے پر اللہ تعالیٰ کے 6 دن لگ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 6 دن، ہمارے نہیں۔ یہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے یا اربوں سال کا ایک دن ہوتا ہے، 6 مرحلوں میں۔ ٹھیک ہے،
وہ کائنات جو 6 مرحلوں میں 6 دنوں میں بنایا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، ختم ہو جائے گی کائنات. یہ کائنات ختم ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد دوسرا نظام آئے گا، دوسری کائنات وجود میں آئے گی. حتیٰ کہ یہ زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین بھی یہی زمین نہیں رہے گی، ایک اور زمین ہوگی. یعنی ایک اور نظام کے تحت یہ زمین آ جائے گی، ایک اور سسٹم کے تحت. اس میں زمان و مکان کا تصور اور ہوگا، یہ والا تصور نہیں ہے اس نظام والا. تو جب اس کائنات کی عمر پوری ہو جائے گی، جس لمحے عمر پوری ہو جائے گی اسی لمحے قیامت آ جائے گی. او ہوا اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس کائنات کو بنا بھی سکتا ہے، اس کو لپیٹ بھی سکتا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، غیر اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہو. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو. واللہ اخرجکم، پھر انہی مشرکین کا خطاب ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا ہے. لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ تمام موجودات میں جو تولید کا جو سلسلہ ہے، نسل آگے بڑھنے کا جو سلسلہ ہے، اس میں انسان اور باقی جو حیوانات ہیں، باقی جو زندہ موجودات ہیں، بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے. باقی زندہ موجودات کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے اسی وقت وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ اس ماں کے تھن بھی پتہ ہے کہاں ہے، اس طرح چل پڑتا ہے. لیکن انسان جب پیدا ہوتا ہے، پاؤں پہ کھڑے ہونے کیا ہو، اپنے گردن پر سر کھڑا نہیں رکھ سکتا. یہ اتنا ناتواں، اور سمجھ بھی کچھ نہیں آتا اس کو، ایک عرصے تک ماں کو بھی نہیں پہچان سکتا. جب جانور جو ہے وہ ماں کو فوراً پہچان لیتا ہے، تھن کو پہچان لیتا ہے، اور لڑکھڑا کے تھن کی طرف جاتا ہے دودھ پینے کے لیے پیدا ہوتے ہی. جبکہ یہ انسان کا بچہ 1 سال کے بعد مشکل سے چلنا شروع کرتا ہے. لا تعلمون شیئا، جاہل مطلق، نادان. تم ماؤں کے شکموں سے نکل آئے، ہم نے نکالا تم کو. لا تعلمون، کچھ بھی نہیں. وہ سب کچھ اس کے پاس بالقوہ ہے، اما بالفعل کچھ نہیں جانتا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اور اللہ ہی نے تمہاری زندگی کو چلانے کے لیے، تم کو زندہ رہنے کے لیے سماعت عنایت دی، بصارت دے دی. اگر یہ سماعت بصارت ہم نہ دیتے تو تم کیسے اپنی زندگی کو چلا لیتے؟ ان بتوں کے ذریعے چلا سکتے تھے بغیر سماعت و بصارت کے. تم خود قائل ہو کہ خالق اللہ ہے، تو تمہاری آنکھوں کا خالق اللہ ہے، تمہارے کانوں کا خالق اللہ ہے، تم کو سماعت اور بصارت دینے والا اللہ ہے. پھر زندگی کو اللہ نہیں چلا رہا ہے، کوئی اور چلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اصل جان کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ. اللہ نے ہم کو قوہ سماعت دی اور قوہ بصارت عنایت فرمائی. ٹھیک ہے،
یہ قوہ سماعت اور بصارت جو عنایت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے انسان کے اندر موجود، سنرihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہمارے وجود کے اندر جو ہے بہت سے اللہ تعالیٰ کے آیات اور نشانیاں موجود ہیں، ان محیر العقول آیات و نشانیوں میں سے ایک سماعت اور بصارت۔ ہم اس کے تفصیل میں نہیں جائیں گے، سماعت اور بصارت کی انسان کس طرح سنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، وہ ہماری تفصیلی کام نہیں ہے، اگرچہ اس کو سمجھنا ضرور چاہیے کہ انسان کیسے سنتا ہے۔ ایک کتاب ہے قصۃ الایمان، ایمان کی کہانی، اس میں ان سب کی تشریح خوبصورت ایک دو آدمی کے مکالمے کی شکل میں، گفتگو کی شکل میں سمجھایا گیا ہے کہ آواز جو ہے وہ پردوں تک کیسے پہنچتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں پردہ ہے، بند ہے، ادھر سے کہتے ہیں کہ آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ نے جو کچھ کہنا ہے ہم کو کہہ دو، ہم پہنچا دیں گے دماغ تک، ٹھیک ہے۔ وہ پردہ لرزتا ہے اور ساری بات جو ہے ان اعصاب کو بتا دیتے ہیں، اور اعصاب دماغ کو بتاتا ہے، پھر دماغ سنتا ہے، سننے والا اصل میں دماغ ہے۔ یہ سب وہ کیا ہے، ذرائع ہے دماغ کے لیے، دیکھنے والا بھی دماغ ہے، آنکھ ذریعہ ہے، اور یہ قوہ سماعت جو حواس خمسہ ہے ہمارا، حواس خمسہ عقل کے لیے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے اللہ نے دل بنایا۔ دل کا اصطلاح اس کو ذہن میں رکھیں، دل کا جو اصطلاح ہے قرآن مجید میں وہ محاورے کے طور پر دل کا اصطلاح جو ہے وہ اپناتا ہے۔ دل سے مراد عقل ہے، یہ جو صنوبری شکل کا جو گوشت کا ٹکڑا جو خون پمپ کرتا ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ حواس خمسہ عقل کے ذرائع ہے، عقل کے لیے ذرائع ہے، اور ان حواس خمسہ کے بغیر عقل براہ راست نہیں سمجھ سکتی کچھ، جب تک یہ روح اس جسد خاکی کے ڈھانچے کے اندر بند ہے، اس وقت تک عقل بغیر، عقل کا بیرونی ذرائع جو ہے واسطہ، بینوری روابط کا راستہ جو ہے حواس خمسہ ہے۔ اگر حواس خمسہ میں ایک نہیں ہے تو عقل اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کسی کے سرے سے مادرزاد نابینا ہے تو وہ مبصرات کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہانی ہے نا مشہور کی، کسی وہ ہاتھی کو ہاتھ لگایا، اس کو ہاتھ لگایا نابیناؤں نے، تو کسی نے کہا ہاتھی اس شکل کا ہے، کسی اور نے جہاں ہاتھ لگایا تھا کہا اس شکل کا ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکتا ہاتھی کی شکل کا ہے، اصلاً نہیں سمجھ سکتا۔ تمام من فقد حسا فقد علم، تمام علم جو ہے انسان کے دماغ کے اندر جاتے ہیں حواس خمسہ کے ذریعے۔ اگر حواس خمسہ میں سے کوئی حواس آپ کے پاس نہیں ہے، وہ دل وہاں پر کام براہ راست نہیں کر سکتا۔ کب؟ جب تک یہ روح اس جسد خاکی کے اندر موجود ہے۔ جب یہ روح جسد خاکی سے نکل جائیں تو آپ بغیر ان آنکھوں کے، کانوں کے، وہ براہ راست سمجھتا ہے۔ خواب میں آپ ہر چیز دیکھتے ہیں بغیر آنکھوں کے اور کانوں کے۔ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ خواب کے اندر انسان کی روح تھوڑا سا استقلال پیدا کرے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا استقلال پیدا کرتا ہے اور از خود سمجھنے لگتا ہے، دیکھنے لگتے ہیں عقل، ٹھیک ہے۔ اور افئدہ، دل سے مراد عقل ہے، دل سے مراد عقل ہے۔ قرآن میں جہاں کہاں لہم قلوب، قلب سے مراد وہ مرکزی قوت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، حتیٰ کہ عقل کے لیے بھی مرکزی قوت ہے یہ قلب مرکز۔ لہم قلوب، ان کے پاس ایک مرکزی ایسا نقطہ ہے جس سے وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ مرکزی نقطہ جو ہے وہ عقل اور روح وغیرہ سب اس مرکزی نقطے کا مال ہوتا ہے۔ لہٰذا افئدہ اور قلب قرآن مجید میں اگر استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد یہ جو خون پمپ کرنے والا قلب نہیں ہے، یہ محاورہ ہے۔ محاورے میں، انسانی محاوروں میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے
ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی آج بھی سائنسی دور میں بھی کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات، ہاں جی، آپ کے دل میں نہیں، بات تو ذہن میں ہے، یہ میرا دل نہیں کرتا، نہیں آپ کا دل نہیں کرتا، نہیں دل تو کرتا ہے، اپنا خون پمپ کرنا ہے، اور کرتا نہیں ہوتا دل میں، یہ دماغ ہوتا ہے، ذہن، ارادہ، شوق، جذبہ، نفرت، محبت وغیرہ، یہ سارا یہاں آپ ہمارے محاورے میں یہ نہیں ہے کہ میرا دماغ نہیں کرتا، میرا دماغ خراب ہے کہہ سکتا ہے، لیکن دماغ نہیں کرتا نہیں کہیں گے، دل نہیں کرتا ہے، یہ دل نہیں مانتا ہے، یہ محاورہ ہے۔ بالکل اسی محاورے کے مطابق قرآن نے بات کی ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے الافئدہ عقل دیا ہے، اور اسی وجہ سے بہت سی جگہوں پر عقل کا نام بھی لیا ہے، لقوم یعقلون، اولو الالباب، لب عقل کو کہتے ہیں، اولو الالباب کے لیے، صاحبان عقل کے لیے، صاحبان لب کے لیے عقل کو خطاب کرتا ہے۔ عقل اس کائنات میں سب سے اہم ترین چیز ہے، عقل حجت خدا ہے، عقل حجت ہے، داخلی حجت ہے، جبکہ انبیاء خارجی عقل ہے، انبیاء عقل ہے، یہ خارجی عقل ہے، عقل داخلی حجت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے عقل۔ یہ عقل جو ہے اس کائنات میں سب سے افضل ترین مخلوق عقل ہے، اول ما خلق اللہ العقل، حدیث ہے، اور اس میں تضاد نہیں ہوتا، اول ما خلق اللہ نوری سے، معرفت میں سب سے پہلے مخلوق میرا نور ہے، رسالت ما عقل کل ہے، اول ما خلق اللہ العقل کہہ دے یا اول ما خلق اللہ نور کہہ دے، عقل جو ہے سب سے پہلی مخلوق ہے، اس عقل کو اللہ تعالیٰ خلق کیا، حدیث ہے۔ پھر اس عقل سے اللہ نے کہا اقبل فاقبل، ادبر وادبر، اس طرح منہ کرو، منہ کیا، منہ موڑ لو، میرے سے منہ موڑ لیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بک اعاقب و بک اثیب، اے عقل تیرے ذریعے میں عذاب بھی دوں گا اور تیرے ذریعے ہی ثواب دوں گا، اس لیے ثواب اور عقاب کا مستحق بننے کے لیے عقل ضروری ہے، عقل کے بغیر انسان مکلف نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔